माह शाबान का माना क्या है? इसको शाबान भी कहा जाता है, शेबान भी कहा जाता है। और शाब कहते हैं किसी क्रॉस रोड को। एक सड़क जा रही है और वो ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर वो सड़क दो रस्तों में तकसीम हो रही है। अब वहां पर आप न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, वहां पर आपको उन दो रास्तों में से एक रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। तो ये जो तफरीक है, ये इसको कहते क्या कहते हैं? शाब, जबर के साथ शाबान, डिवीजन। और इंग्लिश में फोर्क होता है, जिस तरह वो एक कांटा होता है ना, तो उसकी फिर दो शाखें आगे से निकलती हैं। तो ये हो गया शाबान। और शेबान या शेब, ये कहते हैं किसी तंग जगह को, जैसे पहाड़ों के दरमियान एक वादी है और वो तंग हो जाती है, तो वहां पर बंदा घुटन महसूस करता है, डिप्रेशन की कैफियत होती है, मायूसी की कैफियत बन सकती है। तो ये सारी चीजें शेब के साथ वाबस्ता है। तो इससे हो गया शेबान। सो अगर हम इन दोनों अल्फाज को मिलाएं तो ये बेसिकली, अगर हम एक लफ्ज में बताना चाहें कि ये क्या है, तो ये कह ले कि तब्दीली, चेंज। तो ये तब्दीली का महीना है, चेंज का महीना है, तफरीक का महीना है, आजमाइश का महीना है। लेकिन इसके बाद आजमाइश से निकलकर तब्दीली आनी है। तो ये बात अब लुग़वी तौर पे भी हमें समझ आ गया कि शाबान क्या है। ठीक है जी। अब आते हैं उस वाक़ये की तरफ जिसकी वजह से इस रात को ये फजीलत बख्शी गई है। कुरान करीम में सूरत अल बकरा, और जिसको हम दूसरा सपारा कहते हैं या जुज़ कहते हैं, उसके इब्तदाई जो रुकू शुरू होता है, सायक़ूलुस सुफ़हाउ, तो यहाँ से वो इस वाक़े की इब्तदा होती है। और फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। जब हिजरत से कबल जो आखिरी साल था, ये मक्का का आखिरी जो साल था, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा व मेराज करवाई। और जैसा हम जानते हैं कि मेराज में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तोहफ़तन उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजें, एक्चुअली 50 थी, तो वो 5 हुई, लेकिन उनका अजर जो है वो 50 नमाजों का ही रहा। तो ये तोहफ़तन अता की गई। उसके बाद हिजरत हुई और हिजरत के बाद मस्जिद कुबा जो है, वहाँ पर आपका क़याम हुआ और वो पहली मस्जिद इस्लाम की जो कायम हुई वो मस्जिद कुबा है। उसके बाद ये तकरीबन 16 से 17 महीने का पीरियड है, जिसमें ज़ाहिर है कि अब नमाज बाजमात और उसके लिए किबला की सिमत, किबला कहते हैं सिमत को, ये भी समझ लें, किबला काबा नहीं है, किबला माना सिमत। वो कहते हैं ना किबला सीधा करो, मतलब कि अपनी सिमत दुरुस्त करो। तो किबला अरबी में कहते हैं एक रुख को, एक सिमत को। तो अब वहां पर जो किबला जिसका हुक्म हुआ वो था बैतुल मक़दस, उसकी तरफ मस्जिद अल अक़सा, उसकी तरफ मुंह करके तो मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई बैतुल मक़दस की तरफ रुख। तो वो किबला था पहला। और ये जो किबला था ये यहूदियों का भी किबला था और ईसाइयों का भी किबला था। ये भी ज़हन में 16 से 17 महीने जब मदीना मनौरा में गुजरे हैं, तो अब यहाँ पर कुछ के यहाँ नमाज ज़ोहर थी और कुछ के यहाँ ये नमाज असर का वाक़या है। अब दोनों रवायात पाई जाती हैं कि ज़ोहर में कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं जी असर के दरमियान, लेकिन दोनों में 4 फ़र्ज़ थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे थे और सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ रहे थे। अब हुआ क्या कि जब 2 रकात नमाज गुजर चुकी है बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके, तो दौराने नमाज किबला तब्दील करने का हुक्म आ गया। अब जाहिर है कि भाई नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मतलब है उस वक्त तोड़ तो नहीं सकते हैं। और ये भी जान लें कि जो मदीना मनव्वरा से जो मक्का मुकरमा और जो बैतुल मक़दस का जो रुख है, जो सिमत है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री का फ़र्क है। सो बंदे को बिल्कुल उल्टा फिरना पड़ता है अगर बैतुल मक़दस से रुख जो है मक्का मुकरमा की तरफ, मस्जिद अल हराम की तरफ किया जाए। तो अब जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि इमाम है, और इमाम जो है वो इमामत मतलब कि वो सबसे आगे खड़ा होता है, इमाम के आगे नहीं कोई जा सकता वरना नमाज नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवार के साथ चलना शुरू कर दिया दौरान नमाज। जितने भी पीछे नमाजी थे, अब सब जो खड़े नमाज जिन्होंने नीति हुई है, तो क्या हुआ कि उनमें से कुछ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना शुरू कर दी। जहां जहां आप फिरते गए, आप चलते गए, सहाबा इकराम उसी तरह आपके साथ मुड़ते गए, हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते मस्जिद के बिल्कुल दूसरी तरफ पहुंच गए और वहां पर आपने जमात आखिरी 2 रकात वहां पर जाकर पढ़ाई।
بھائی، اس میں جو صحابہ اکرام تھے، جو مومنین تھے، وہ سب اب پلٹ چکے تھے اور ان سب کا رخ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور جو باقی تھے وہ صرف دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گئے ہیں تو آدھوں نے نماز مکمل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور آدھوں نے نماز مکمل کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اب یہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر یہ ثابت کرنا تھا، تفریق کرنی تھی، کیونکہ دیکھیں اب مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھنے والے تو سارے ہی تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے تھے جو مومن تھے اور کچھ ایسے تھے جو منافق۔ اب ظاہر منافقوں کے چہروں پر تو نہیں لکھا ہوا تھا، اب وہ کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج کا بھی ان کا ارادہ ہے، سب کچھ انہوں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ لیکن فرق کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی بلکہ الٹا بغض تھا۔ اب یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا تھا، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ بھئی مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اللہ نے جو ہے قبلہ تبدیل کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر۔ ایک یہ اسپیکٹ تھا۔ دوسرا اسپیکٹ یہ تھا کہ جو یہود تھے، اب آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یہود کا باقاعدہ قبیلے وہاں پر موجود تھے۔ اب یہود جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو یہ کیسا دین ہے، یہ تو ہمارے قبلے کو فالو کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے، بلکہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسرائیل میں سے تو نہیں تھے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے دو بیٹے تھے، جو سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق، ایسا ہی ہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھا وہ سیدنا اسحاق کی اولاد سے آگے سیدنا یعقوب، اور سیدنا یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اور ان کے بیٹوں کو پھر کہا گیا بنی اسرائیل، اور تمام انبیاء جو اس لڑی سے آئے انہی کی وجہ سے کہا گیا یہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا داؤد، سیدنا سلیمان، یہ سب جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی بھی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں ہوا، نہ آپ سے قبل نہ آپ کے بعد، وہ تو ہم جانتے ہیں۔ یہ بات واضح ہوگی۔ تو اب یہودی جو تانا مارتے تھے کہ ان کو دیکھو مسلمانوں کو ان کا اپنا قبلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ کھڑے تھے تو وہاں پر قرآن کی آیت آتی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ یہ جو قد شامل ہو رہا ہے مضارع پر، جو عربی کے سٹوڈنٹس ہیں تو اب ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں، اگر آتا نا قد رعینا تو یہ ماضی کا صیغہ عربی میں آنا تھا، تو ایک ایسا فعل جو بالکل پورا ہو چکا ہے کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا ترجمہ ہونا تھا۔ لیکن قد جب مضارع مطلب کہ پریزنٹ سینس پر فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وی آر ان دی پروسیس آف لوکنگ، وی آر ان دی پروسیس۔ تو وہاں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان میں پھرتے ہوئے۔ اب کچھ وہاں پر مفسرین ہیں جنہوں نے اس کا لکھا جی اب فی السماء کا ترجمہ کیا کیا، الی السماء۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو عربی نہیں آتی ہے؟ معاذ اللہ، جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے کیا اس کو الا اور فی میں فرق ہی نہیں پتا ہے؟ اگر تو آتا نا کہ قد نرا تقلب وجہک الی السماء، تو پھر تو یہ مطلب بنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز آسمان کی طرف دیکھا، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو آیت میں آیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ پھرتے ہوئے آسمان میں۔ سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ مسجد قبلتین میں موجود تھے، جبکہ روحانی طور پہ آپ آسمان میں موجود، اور دوران نماز آپ نے اپنا چہرہ پھیرنا شروع کر دیا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں وَلَيْسَ إِلَى السَّمَاءِ بَلْ فِي السَّمَاءِ وَقِيلَ فَوَلِّ بَعْدَ أَنْ اِرْتَضَاهَا۔ اور پھیرنے کو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف نہیں، آسمان میں، اور کہا گیا مڑ جائیں اس وقت جب آپ راضی ہو چکے تھے۔ یعنی آپ پھیرتے گئے تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ہم آپ کا قبلہ پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ سو آپ پھیرتے گئے اور خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ خانہ کعبہ جو تھا یہ کس کا قبلہ تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے اس کو چنا، ٹھیک ہے؟ اور جب پھر گئے تو پھر اب راضی ہو گئے
تو پھر آگے سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سو اے حبیب آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف، پھر آپ نے چلنا شروع کر دیا، سمجھے؟ اور پھر آگے یہ تھا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست اکیلے آپ کے لیے تھا، فولی وجہ کا، آپ اپنا چہرہ پھیر دیں مسجد الحرام کی طرف۔ صحابہ کرام کو جب خطاب کیا تو فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ پھیر دو، مسجد الحرام نہیں کہا یہاں پر، ہو آپ کی طرف، کیونکہ ہو کیا رہا تھا؟ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں تو صحابہ کو حکم یہ ہوا کہ بھئی تم نے مسجد الحرام کی طرف منہ نہیں پھیرنا، تم نے منہ پھیرنا ہے جدھر میرا حبیب ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ، کیونکہ آپ نے خود چوز کیا خانہ کعبہ، اور صحابہ کے لیے اللہ نے کہا کہ تمہارا قبلہ میرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں یہ پورے رکوع میں 3 دفعہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ یہ رکوع جب آپ پڑھیں گے تو پہلی دفعہ آتا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آگے جا کے آتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ مسجد الحرام، اور پھر اس کے بعد اس کے اگلی آیت میں دوبارہ یہ آیت بالکل اوپر نیچے آ رہی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام، 3 دفعہ۔ صحابہ کو 2 دفعہ کہا، ایک دفعہ یہ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی، اور جو آخری آیت ہے اس میں بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جہاں کہیں سے بھی آئیں، یعنی کہ آپ آسمانوں میں ہیں یا آپ زمین پر ہیں، آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیں، اور صحابہ کو کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اپنا رخ جو ہے ان کی طرف پھیر، رسول کریم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو صحابہ کا قبلہ کون تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل میں بات ساری یہاں پر آ کے شعبان کہ بھئی میرے حبیب کی اتباع کرتے ہو یا اپنی مرضی کرتے ہو، اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو۔ ہمارا عموماً جو ہے نا، کیونکہ جو کسی کی اتباع نہیں کرتا نا، وہ اپنی ہوا کہتے ہیں عربی میں اپنی خواہشات، اپنی عقل، اپنی لاجک، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نہیں بیت المقدس ہی قبلہ ہے، لاجک یہی کہہ رہی ہے۔ بھائی لاجک کا کیا تعلق وہاں پر؟ اللہ کے دین میں لاجک کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ کے حبیب کر رہے ہیں وہی دین ہے، سمپل از دیٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہ پورا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی جب آیت شروع ہی ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، سفہاء کہتے ہیں یہ نادانوں کو، بے وقوفوں کو، پاگلوں کو، کہ یہ پاگل کہیں گے۔ اللہ نے پہلے اللہ کہا یہ پاگل کہیں گے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں سے جو یہ پاگل ہے نا، یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ کیا چیز ہے جنہوں نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ تو اللہ فرماتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، بھئی اللہ کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو انو کے لگ گئے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کو جو چاہتا ہے۔ ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں۔ اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔